إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وقال نسوہ، اور کہا کچھ عورتوں نے، فی المدینہ، شہر میں، امرأۃ العزیز، کہ عزیز مصر کی بیوی، تراود، وہ پھسلاتی ہے، فتاہا، اپنے غلام کو، عن نفسی، اس کے نفس سے، قد شغفہا، یقیناً وہ یوسف، شغفہا، داخل ہو چکا ہے اس کے دل میں، حبا، محبت کی روح سے، کہ اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ انا لنراہا، بے شک یقیناً ہم دیکھتی ہیں اس عورت کو، فی ضلال مبین، وہ صریح گمراہی میں ہے، واضح غلطی پر ہے۔ فلما، پھر جب، سمعت، اس عورت نے سنا، بمکرہن، ان عورتوں کی ملامت کو، ارسلت، تو اس نے پیغام بھیجا، الیہن، ان عورتوں کی طرف، وَأَعْتَدَتْ، اور تیار کیں، لہن، ان کے لیے، متکئہ، مسندیں، وَآتَتْ، اور دی اس نے، کل واحدۃ، ہر ایک کو، منہن، ان میں سے، سکیناً، ایک چھری، وقالت، اور اس نے کہا، اور پھر وہ کہنے لگی یوسف سے، اخرج، کہ تو نکل، علیہن، ان پر، کیونکہ وہ خادم تھے، غلام تھے، کسی کام کے لیے کہا ہوگا یا ویسے حکم دیا کہ نکل ان پر۔ فلما، پھر جب، رأینہ، ان عورتوں نے دیکھا اسے، اکبرنہ، تو ان عورتوں نے بہت بڑا پایا اسے، وقطعنا، اور ان عورتوں نے کاٹ ڈالے، ایدیہن، اپنے ہاتھ، وقلنا، اور وہ کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، نہیں ہے یہ بشر، نہیں ہے یہ کوئی آدمی، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا ملک کریم، مگر کوئی فرشتہ کریم، نہایت معزز۔ قالت، تو اس عورت نے کہا، فذالکن الذی، تو وہ یہی ہے، الذی، کہ جس کی لمتننی، تم نے ملامت کی تھی مجھے، فیہ، اس کے بارے میں، ولقد، اور بلا شبہ یقیناً، راودتہ، میں نے ہی پھسلایا ہے اسے، عن نفسی، اس کے نفس سے، فاستعصم، تو وہ بچ نکلا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور البتہ اگر، یفعل، نہ کیا اس نے، ما آمرہ، جو میں حکم دیتی ہوں اسے، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور بے ضرور وہ قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَنَّ، اور البتہ ضرور وہ ہوگا، من الصاغرین، بے عزت ہونے والوں میں سے، میں ذلیل کر دوں گی اس کو۔ قال، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، السجن، قید خانہ، احب، زیادہ محبوب ہے، الیہ، میرے نزدیک، مما، اس سے، جو کہ، یدعوننی، وہ سب عورتیں بلاتی ہیں مجھے، الیہ، اس کی طرف، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی، اور اگر نہ تو پھیر دے گا مجھ سے، ہٹائے گا مجھ سے، عنی، مجھ سے، کیدہن، ان کا فریب، اسبو الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَکُم مِّنَ الْجَاہِلِین، اور میں ہو جاؤں گا جاہلوں میں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو قبول کر لی اس کی دعا کو اس کے رب نے، فَصَرَفَ، پھر پھیر دیا، ہٹا دیا، عنہ، اس سے، کیدہن، ان عورتوں کا فریب، انہ، بے شک وہ، هو السمیع العلیم، خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہوا، لہم، ان کے لیے، من بعد، اس کے بعد، ما رأوا الآیات، کہ انہوں نے دیکھ لیں، الآیات، کئی نشانیاں، لا یسجنن، کہ ضرور بے ضرور وہ قید کر دیں گے اسے، حتی حین، ایک وقت تک۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس رکوع میں ابھی وہی پیچھے والا، پچھلے رکوع میں ہم نے جو واقعہ پڑھا تھا حضرت یوسف، پورا تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہی چل رہا ہے، لیکن جس امتحان کا تذکرہ پچھلے رکوع میں تھا، ابھی وہی امتحان آگے چل رہا ہے۔ پچھلے امتحان کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام جب بھرپور جوان ہو گئے اور جوانی کی عمر کو پہنچ گئے یوسف علیہ السلام، تو اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا، پھسلایا، اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی، اور حتیٰ کہ کمرے بند کر دیے، دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی ہائے تلک، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسے کام نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے نا. اب اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دروازوں کی طرف بھاگے تو سامنے الفا یا سیدہ لد الباب، سامنے وہ جو ہے سردار تھا عزیز مصر، اچانک آنے کا وقت تو نہیں تھا، الفا یا کا معنی ہوتا ہے اچانک وہ وہاں موجود تھا. تو پھر اس عورت کا ایک رشتہ دار بھی موجود تھا. پھر فوراً عورت پلٹ گئی، وہ کہنے لگی کہ اسی نے مجھے بہکایا پھسلایا، میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس جو عورت کا رشتہ دار تھا اس نے انصاف پر اور حکمت پر ایک فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، وہاں کی برائیاں بھی تھی، ہر معاشرے میں برے اور اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں. اس نے چاہے اس عورت کا رشتہ دار تھا، اس نے انصاف کا والا فیصلہ کیا. اس نے کہا اگر یہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر تو یہ سچی ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے پھر یہ جھوٹی ہے. تو جب قمیض کو دیکھا گیا تو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور سارا کام اسی کا ہے. تو عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ. اور یوسف علیہ السلام سے کہا تھا تو جو ہے اب اس معاملے کو رفع دفع کر دے، بس کسی کو بتانا نہیں، بس ہو تو گیا کوئی کام. اس نے بھی ایک سمجھ لینا حکمت کی کہ اب ہو گیا ہے، اب کیا کریں، اب بتانے سے کسی تک پہنچانے سے تو کچھ نہیں بنے گا نا. تو یوسف علیہ السلام سے اب پھر اگلی بات دیکھیں، اب آگے پھر کیا ہوا. اب ایسی باتیں چھپتی تو نہیں ہے نا، کہیں نہ کہیں سے یوسف علیہ السلام نے تو نہیں بتایا نا کسی کو، کسی نہ کسی طرح پتہ چل گیا، عورتوں میں وہ بات پھیل گئی. اور کہا جاتا ہے نا کہ عشق اور مشک یہ دو چیزیں چھپائے نہیں چھپتی. ٹھیک ہے نا، خوشبو مشک اس کو کیسے چھپائیں گے، جب لگی ہے تو سب تک پہنچے گی. اور اسی طرح جب یہ عشق ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی سکینڈل آتے ہیں وہ نہیں چھپتے. پھر جب ہوا چلتی ہے، کہتے ہیں نا ہوا چلتی ہے تو سب کو لگتی ہے، جب پتہ چلا تو مشہوری ہو گئی. اور پھر اس علاقے کی معزز جتنی بھی عورتیں تھیں ان سب تک یہ بات پہنچی کہ عزیز مصر کی بیوی. وہ آپس میں اب ان ساری عورتوں کی مجلسیں اور محفلیں تبصرے اسی بات پر ہونے لگے. یہاں سے یہ اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی عورتوں کا مزاج اور ان کی مجلسیں اور محفلیں کس طرح کی تھیں. ٹھیک ہے نا، آج بھی اسی طرح کی مجلسیں محفلیں بہت کم ہیں جو دین کی مجلسیں اور محفلیں اٹینڈ کرنے والے ہوں، دین کی باتیں کرنے والے ہوں. ورنہ اکثر شغل میرا، ہلا گلا، ادھر ادھر کی باتیں، کسی کی غیبتیں، یا پھر موضوع سخن کسی کا حسن، کسی کی جوانی، کسی کا افیئر. اور کیا تبصرے کر رہے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کا افیئر چل رہا ہے، اور کس کے ساتھ؟ اپنے غلام کے ساتھ. انہوں نے اس کو معیوب نہیں سمجھا کہ افیئر چل رہا ہے. یہ تو ایسے معاشرے میں پھر معیوب نہیں سمجھا جاتا جیسے آج کل لڑکی اور لڑکی کا آپس میں تعلق عام سی بات بن چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے نوجوان نسل کو. تو کہ تعجب اس لیے سمجھا نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، کہ یہ پھسلاتی ہے اپنے غلام کو، کہ غلام کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، اس کو یہی ملا تھا، کوئی اور نہیں ملا اس کو. یعنی معیوب سمجھا جاتا تھا، غلاموں کی حیثیت کوئی نہیں تھی کہ اپنے غلام کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور اپنے غلام کو پھسلانا اور بہکانا چاہتی ہے. اور پھر اگلی بات، شرم کی انتہا کی بات یہ ہے کہ وہ غلام اس کی بات ہی نہیں مان رہا، وہ اس کو بہکا رہی ہے اور پھسلا رہی ہے. غلام نے اس کی بات نہیں مانی اور پکڑی گئی ہے. باتیں ہو رہی تھیں ان نفسی، اس کے نفس سے اس کو پھسلانا چاہتی ہے. اور پھر کیا کہا؟ قد شغفہا حبا، تحقیق گھر چکا ہے، داخل ہو چکا ہے اس کے دل میں. یوسف تو اس کے دل میں پہنچ چکا ہے، بس گھر کر چکا ہے، اس کے بغیر اس کو چارہ ہی نہیں. پکڑی گئی ہے پھر بھی ابھی باز نہیں آ رہی. حبا، محبت کی روح سے. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ عورت واضح گمراہی پر ہے. اور گمراہی اسی لیے کہا انہوں نے، یہ گمراہی نہیں کہ وہ غلط کام کر رہی ہے، گمراہی انہوں نے اس معنی میں کہا کہ اپنے غلام کے ساتھ کیوں کر رہی ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے پھر یہ ساری عورتیں اسی پر آ گئی تھیں. ٹھیک ہے نا. انا لنراہا، ہم دیکھتے ہیں، فی ضلال مبین، یہ عورت تو بہت واضح گمراہی میں ہے، غلطی پر ہے، یہ کیا کر رہی ہے، کیسے کام کر رہی ہے یہ. اور جب باتیں ہوئیں ادھر ادھر کی مجلسوں میں، یہ ساری چیزیں ہونے لگیں. فلما سمعت، پھر جب اس عورت نے سنا، بمکرہن، ان عورتوں کی ملامت کو، کہ وہ ملامت کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ عزیز مصر نے کیا کر دیا، اپنے غلام کے ساتھ اس کا تعلق وہ چکر چل رہا ہے اور اس کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے. اور غلام کی محبت، شغف اصل کہتے ہیں کہ دل بھر چکا ہے اس کا، ایسا جنون چڑھ چکا ہے کہ اب اس کے علاوہ، جس طرح ہمارے عام لفظ بولا جاتا ہے نا کہ عشق سوار ہو چکا ہے،
کہ اب اس کے دماغ پر عشق سوار ہو چکا ہے۔ یہ محبت وہ نہیں ہے جو حقیقی محبت ہوتی، کیونکہ محبت ہوتی تو پھر الزام لگاتی، حقیقی معنوں میں جو محبت ہوتی ہے وہ الزام تو نہ لگاتی نا۔ پھر یہ اصل عشق تھا جو دماغ پہ چڑھ چکا تھا، سوار ہو چکا تھا، اب کوئی اور چیز نظر نہیں آتی تھی، بس اپنی ایک ہی خواہش کی تکمیل اس کو نظر آتی تھی کہ کس طریقے سے پوری ہونی ہے، صحیح لائن سے، پیار سے وہ پوری ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر زبردستی کی جائے گی، یہ تو غلام ہے میرا، ٹھیک ہے نا۔ وہی آگے اس نے کیا، فلما سمعت بمکرہن، جب ان عورتوں کی ملامت کو سنا اس نے، ارسلت الیہن، بلا لیا۔ عزیز مصر بڑے عہدے والے کی بیوی تھی، اور باقی بھی جو اس کے لیول کی ہوں گی ان کو بلا لیا۔ جس طرح آج ہوتا ہے بڑے لیول کے جو بندے ہیں وہ چھوٹے ان پر تبصرہ کرتے رہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جب ان کے لیول، سٹیٹس اور معیار کے لوگ ان پر بات کریں تو ان کو سمجھانے کے لیے پھر انہیں بلایا جاتا ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے بلایا، پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تیار کی مسندیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کی اس نے پارٹی کی، مسندیں تیار کر کے رکھ دیں کہ لمبی گفتگو ہوگی یہاں پر، اور موضوع سخن ہوگا یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی دیکھیں کہ اس طرح کی عورتوں کے پاس کیا کام رہ گیا ہے کرنے کو، خصوصاً وہ جو بڑے گھرانے کی ہیں، جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، دولت بہت ہے، اور ان کے شوہر جو ہوتے ہیں دولت کمانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنی بیویوں کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے لیے، ان کے پاس پیسہ بہت ہے، اور آج تو جدید دور، موبائل، نیٹ، فلمیں، ڈرامے، سارا کچھ موجود ہے۔ وہ کیا کر رہی ہیں آج کل کی عورتیں؟ مجلسوں اور محفلوں میں کیا تذکرے ہو رہے ہیں، موبائل پر اور چیٹنگ میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں۔ باتوں کا اصل موضوع سخن کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بھی موضوع سخن کیا رکھا کہ میں اس کو کیوں پھسلا رہی ہوں، میرے پھسلانے پر تم تعجب کرتی ہو، آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ دکھانے کے لیے پھر بلایا یوسف علیہ السلام کو۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، مسندیں بنا دیں کہ یہاں ٹیک لگا کے سکون کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور لمبی دیر بحث مباحثہ ہوگا، بات چیت ہوگی اور گپ شپ لگے گی۔ وَآتَتْ، اور دے دی، كُلَّ وَاحِدَةٍ، ہر ایک کو، منہن، ان میں سے، سکین، ایک چھری، ساتھ میں کوئی فروٹ وغیرہ دیے ہوں گے انہیں کاٹنے کے لیے کہ ان کے ساتھ کاٹنا ہے اور کھانا ہے۔ چھری کانٹے کے ساتھ کھانا، یہ بھی جو ہے 4000 سال پرانا رواج ہے، کوئی اس میں جدیدیت نہیں ہے۔ تو ہر کو چھری بھی دے دی۔ وقالت، اور کہنے لگی، کہا اس نے یوسف، جب مسند بالکل تیار تھی، گپ شپ ہو رہی تھی، اور اس نے کیا کہا، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ نکل ان پر، اخرج علینا، ان پر جا، یہ بلایا ہوگا کہ آؤ کسی کام کے لیے۔ فلما رأینا، پھر جب دیکھا ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو، اکبر نہ ہو، یہ کلمہ تعجب ہے کہ بہت بڑا جانے، ششدر رہ گئیں، دیکھتی ہی رہ گئیں، کتنا حسین و جمیل حسن یوسف بڑا مشہور ہے، اور مصر کا حسن بھی کہا جاتا ہے کہ اسی یوسف علیہ السلام مصر میں تھے چونکہ، اور انہی کی نسل سے آگے چلی جا رہی ہے۔ آج بھی مصر کے جو ہے قرائے کرام ہمارے ملک میں آج کل بھی آئے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ تو حسن یوسف علیہ السلام کا بہت تھا، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بھی زیادہ تھا۔ اسی لیے بعض روایت میں آتا ہے نا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں، انہوں نے، ان عزیز مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ دی تھیں، اگر انہوں نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا تو اپنے گلے کاٹ دیتی، ٹھیک ہے نا۔ تو بڑے حسین تھے، بہت تعجب والا کیا، سمجھا، وقطعن ایدیہن، اور ان عورتوں نے کاٹ ڈالے ایدیہن، اپنے ہاتھ، ٹھیک ہے نا۔ بعض مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے نا وہ فروٹ کاٹ رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں یوسف علیہ السلام کو، فروٹ کاٹتے کاٹتے ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ تو بہرحال کسی حد تک یہ معنی بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن قطعنا کا جو فعل ہے، قطع یقطع تقطیعا قتالا، یہ ایک پورے ارادے کے ساتھ کاٹنا ہوتا ہے، بلا ارادہ نہیں، پورے ارادے کے ساتھ انہوں نے کاٹے ہاتھ۔ اور اس پر مفسرین نے کچھ آراء دی ہیں جو مجھے سب سے اچھی لگی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ان عورتوں نے ہاتھ کاٹے کس لیے؟ جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کا حسن کہ حسین و جمیل کتنے ہیں، جوان کتنے، پہلے تو وہ ملامت کر رہی تھیں عزیز مصر کی بیوی کو، زلیخا کو، کہ یہ تو کیا کر رہی ہے، اور پہلے مجلس ہو چکی ہوگی نا، یوسف علیہ السلام کو تو پھر بعد میں بلایا،
مجلس میں پہلے گپ شپ ہو رہی ہے، وہ قائل کر رہی ہوگی کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، فلاں ہے، یوں ہے، وہ ساری گفتگو انہوں نے کہا ہوگا ہمیں بھی تو دکھا نا تو پھر کیسا ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح آج کل کی بےہودہ عورتیں یا بےہودہ مرد وہ دکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، دیکھو میرا فرینڈ کیسا ہے، اور اس پر شرم کی بات ہے نا، کتنے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور پھر کئی اپنے آپ کو صحیح سمجھنے والے اپنی بیویوں کی تصویر دکھا رہے ہیں، بیویاں اپنی شوہروں کی تصویر اپنی سہیلیوں کو دکھا رہی ہیں. کیا یہ درست ہے؟ اور اس کو کچھ نہیں سمجھ رہے، اور یہیں سے بنیاد ہوتی ہے برائی کی، ٹھیک ہے نا. اب دیکھنے ہی صحیح ہوا سارا کچھ، وہ دیکھ رہی، پہلے وہ دیکھ رہی تھی، وہ مائل ہو چکی تھی اور جنون سوار تھا اس کے دماغ میں، اور ان کو بھی قائل کر رہی تھی کہ تم مجھے برا نہ کہو، میں تو ٹھیک ہوں، میں نے بہت اعلیٰ چوائس کی ہے، کوئی عام چوائس نہیں ہے میری. اور آج بھی یہی ہوتا ہے، چوائس دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی. اور کتنے شرم کی بات ہے کہ آج ایک، اور اس معاشرے کو بھی دیکھیں کتنا بگڑ چکا تھا وہ معاشرہ، کتنی خرابی کی انتہا تک پہنچ چکے تھے. بجائے شرمندگی کے، بجائے شرمشاری کے کہ میں نے کیا کام کیا اور پھر پکڑی گئی ہوں، میرے شوہر اور میرے بھائیوں نے، میرے رشتہ داروں نے دیکھ لیا مجھے اور مجھے جھوٹا ثابت کر دیا، بجائے اس کے کہ اب شرمندہ ہو، اب گھر میں رکے، مجلسیں ہو رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، تبصرے کیے جا رہے ہیں. اور شوہر بھی تو ویسا ہوگا نا، اس نے کیا کرنا ہے. آج کل جس طرح بڑے لوگ ہوتے ہیں، پیسہ ان کو پیسہ کمانے میں فرصت نہیں ملتی، بیویاں اور گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ کیا کیسی مجلسیں ہو رہی ہیں ہمارے گھر میں، اس کو کیا پتا ہوگا کیا مجلس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہاتھ کاٹ ڈالے. تو کیوں ہاتھ کاٹے؟ میں یہ بتا رہا تھا کہ کیوں ہاتھ کاٹے. جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کا حسن، پہلے وہ تو قائل کر رہی تھی ان کو کہ بہت اعلیٰ چیز ہے، وہ فلاں ہے، یوں ہے. جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یوسف کیوں نہیں مانتا اس کی بات، اس کی بات بھی مان اور ہماری بھی مان، اس کی بات بھی مان ہماری بھی مان. کیونکہ انہوں نے جب دیکھا ان کے ساتھ ایک ہی جب طرح کی مجلس تھی نا، محفل تھی، جو جنون ان کا تھا وہی جنون ان کے ہم خیالوں کا، وہی ہو گیا کہ اس کی بھی مان اور ہماری بھی مان. جب یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ نہیں، اس کام کے لیے تو مجھے اللہ نے نہیں بنایا، تو انہوں نے کہا دیکھ پھر ہم اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں، ہم اپنے ہاتھ کاٹ رہی ہیں، اگر تو نہیں مانے گا ہم اپنے آپ کو ختم کر دیں گے. آج جس طرح جنون اسی طرح کا ہوتا ہے نا کئی لوگوں کو کہ مجھے فلاں نہ ملی تو میں تو چھلانگ لگا دوں گا، میں تو زہر کھا کے مر جاؤں گا. یہ انہوں نے یہی کہا کہ دیکھ یوسف، ہم تیرے لیے انگلیاں کاٹ رہی ہیں ہاتھوں کی، اگر تو نے نہ مانی ہماری بات ہم گردنیں کاٹ دیں گی، اور ہمارے قتل کا جو بوجھ آئے گا وہ تیری گردن پر آئے گا، کیونکہ تیری وجہ سے ہم قتل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آج بھی کئی نوجوان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نے چھوڑ دیا نا اس کو، میں نے چھوڑ دیا تو مر جائے گی، بھاڑ میں جائے مر جائے. اس کو دماغ خراب ہو چکا ہے اس کا، پہلے تم نے یہ کام کیے کیوں؟ ٹھیک ہے نا. کئی نوجوان ایسے ملتے ہیں. میرے ایک دوست تھے، جب سمجھایا اس کو، بار بار بتلایا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ساری، تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو جو ہے نا وہ میرے سامنے کہتی ہے مجھے کہ میں مر جاؤں گی. میں نے کہا ایسے کوئی کچھ نہیں ہوتا، بس تم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. کسی اور کی طرف نہیں جانا، کوئی نہیں مرتا کسی کی خاطر. اور اگر مر جائیں ایسے جنون جن کے ذہنوں پہ سوار ہوتا تو کدھر جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا. ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کو جان دینی ہے. اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ دیکھو اب تو مرتی ہے میرے لیے، تو میں کیا کروں اب؟ میں کہا جو کرتی ہے کرو، جاؤ بھاڑ میں. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. اور پھر اصل جنون ہی تھا نا، جب جنون اترتا ہے تو پھر جس طرح پیچھے پڑا اس کا جنون جب اترا تو فوراً یوسف علیہ السلام پہ وبال ڈال دیا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ. اور جب پھر بھی نہیں مان رہے یوسف علیہ السلام، پھر کیا کہا؟ حَاشَ لِلَّهِ، اللہ کی پناہ. یہ بھی کلمہ تعجب ہے، یہ کیسا بندہ ہے، پیار سے بھی نہیں مانا ہے، اور سارا کچھ ہمارے سامنے، ہم بھی بڑی بن سنور کے ہی آئی ہوگی نا، اور ہمیں دیکھ رہا ہے پھر بھی نہیں مان رہا. حَاشَ لِلَّهِ، اللہ کی پناہ. مَا هَذَا بَشَرٌ، یہ تو بشر ہے ہی نہیں. یہ کیوں کہا کہ بشر نہیں ہے؟ کیونکہ بشر کے اندر جن سے مخالف کا جو رجحان ہے وہ تو ہوتا ہے. گناہ جب دعوت دی جائے ایک چیز کی طرف تو وہ تو اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے.
یہ جو مائل ہی نہیں ہو رہا، یہ نظر اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں، ہمیں لگتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو انسان ہی نہیں، یہ تو فرشتہ نظر آتا ہے ہمیں، ایسا کام تو فرشتوں کا ہوتا ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ہمیں بڑا نہایت معزز فرشتہ نظر آتا ہے، یہ انسان ہوتا تو مان لیتا ہماری باتیں۔ تو ایسے بنے، کس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنا ایمان بچایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ ایسے موقع پر اپنے آپ کو رکھیں ذرا، کہ جوانی بھی ہو، حسن بھی ہو، ضرورت بھی ہو، موقع بھی ہو، اور پھر جن سے مخالف کا حسن بھی ہو، اور دعوت گناہ بھی ہو، پیشکش بھی ہو، لیکن پھر بھی انسان کہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور انہوں نے پھر آگے اور دھمکی دی، آگے کیا کہتی ہے؟ جب ان سب نے کہا نا یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے، اب پھر اور مجلس ان کی پھر مجلس شروع ہوئی، قالت، اب اس عورت نے کہا، دیکھ لیا عزیز مصر کی بیوی نے، اب کہا کہ دیکھا اس کو، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، بس یہی ہے وہ جس کو تم آج فرشتہ کہہ رہی ہو، جس پر تم تعجب کر رہی ہو، جس کو دیکھ کر تم نے انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں اپنی، یہی ہے وہ لُمْتُنَّنِي فِيهِ، جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کر رہی تھی نا، یہی ہے جس نے میرے دل میں گھر کر رکھا ہے، یہی ہے جس نے مجھے بہکا رکھا ہے، یہی ہے جس نے میری راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے۔ ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو گناہگار نہیں ٹھہرانا، اب گناہ پر پکڑی بھی جا چکی ہے، اب اپنے گناہ کا لیبل کسی اور پر لگا رہی ہے، یہی ہے جس نے مجھے خراب کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے یاد ہے کسی کی بات، ایک بندے نے کسی سے کہا تھا، نوجوان تھا، کسی عورت کے متعلق، اسی کی وجہ سے تو میں نے جہنم خرید کی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اس کی وجہ سے اتنا جنون اور جو کچھ بھی تھا، اسی کی وجہ سے تو میں جہنم خرید کی ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم دنیا میں اسی ایک عورت کے لیے آئے تھے؟ یہ اصل جب انسان قرآن سے دور ہوتا ہے نا، رات کو بھی جو لائیو کلاس ہوتی ہے نا، اس میں میں نے کل سے شروع کی، ہم نے تعارفی لیکچر تھا، تو میں نے بتایا کہ قرآن ایسے سمجھ لیں کہ اینک ہے، اینک کو جب پہن لیں، جس کو لگی ہو اینک، وہ اس کو اتار لے تو اس کو ساری کائنات دھندلی نظر آئے گی، اینک پہنیں گے تو کائنات کی حقیقت نظر آئے گی، کیونکہ اینک ہے ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، زندگی کے مقصد کا پتہ ہی نہیں، تو کسی نے پیسے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، کسی نے عورت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، کسی نے دنیا کی شہرت کو، عہدوں کو، حکومت میں نام بنانے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے کہ بس یہی کچھ ہے، یہ نہ ملا تو میں تو مر جاؤں گا۔ کئی نوجوان کہہ رہے ہوتے ہیں میری یہاں پہ شادی نہ ہوئی نا، یہاں یہ مجھے نہ ملی تو میں تو مر جاؤں گا، بس میری زندگی ختم ہو جائے گی، کہ پھر خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے گناہ کا بوجھ دوسروں پر لیبل لگاتے ہیں، بس یہی ہے جس کی وجہ سے میں بگڑ گیا تھا، بس یہی ہے، میں نے اس کو دیکھا بس ختم، میں تو دل دے بیٹھا بس، اب پہلی نظر میں دیکھا تو سارا کچھ، یہ بھی وہی کہہ رہی تھی، یہی ہے جس نے میری راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے، یہی ہے جس نے مجھے خراب کر رکھا ہے، یہی ہے جس نے مجھے بدنام کر رکھا ہے، یہی ہے جس کی وجہ سے میں پکڑی گئی، یہی ہے جس کی وجہ سے آج تم مجھے ملامت کر رہی ہو، یہی ہے، ٹھیک، لمتننی، جس کی وجہ سے میرا سکینڈل بن چکا ہے اور میری مشہوریاں ہو رہی ہیں، یہی ہے وہ، تم بھی دیکھو، اس کے بارے میں ملامت کرتی تھی، اور آگے ہٹ دھرمی دیکھیں، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے ہی اس کو پھسلایا ہے، یہ تو بڑا شریف ہے، یہ تو فرشتہ ہے، جس طرح تم نے کہا یہ تو فرشتہ ہی ہے، اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، الگ مجلس میں بیٹھ کے کہہ رہی ہے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، میں نے ہی پھسلایا اس کو عن نفسه، اس کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، یہ بچ گیا ہے، اس نے نہیں مانی میری بات، یہ بچ نکلا ہے۔ آگے والا اِلَّمْ يَفْعَلْ، ہت دھرمی دیکھیں، اِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اگر اس نے نہ کیا جو میں حکم دیتی ہوں اس کو، میرا غلام ہو کے میرے گھر میں رہ کے میرا حکم نہیں مانے گا، کتنی اس پر نوازشیں کی میں نے، ٹھیک ہے نا؟ میں دیکھ لیتا، آج بھی ہوتے ہیں نا کئی، میں دیکھ لیتا ہوں کیسے یہ نہیں پھنستا، ہمیں بھی ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا آتا ہے، کہتے ہیں نا، سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے، فلاں کر دیں گے، یوں کر دیں گے، تو وہ بھی یہی کہنے لگی اِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اگر نہ کیا نا اس نے جو میں حکم دیتی ہوں تو لَيُسْجَنَنَّ، پھر قید کرا دوں گے، پھر ادھر نہیں رہے گا، وَلَا يَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، پھر اسے ذلیل رسوا کر دوں گی، میں اس کو قید کروا دوں گی۔ قال رب السجن، یوسف علیہ السلام نے بھی جب سنا کہ یہ لوگ مجھے قید کرنے کے پلان بنا رہے ہیں،
اور عزیز مصر کی بیوی کہہ رہی کہ میری بات مانو ورنہ قید کرا دیں گے۔ یوسف علیہ السلام اب کیا ایسے موقع پر اپنے آپ کو رکھیں ذرا، ہم کیا کریں گے؟ اپنے ایمان کا لیول چیک کریں ذرا، ہم کیسے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنا ایمان ہے ہمارا، سامنے ہے سب کچھ۔ اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس سے بہتر ہے مجھے قید خانوں میں ڈال دے۔ قال رب السجن احب الیہ، اے میرے رب میرے لیے تو قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے، احب الیہ وہ مجھے زیادہ پسند ہے، اس سے مما یدعوننی الیہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو بہتر ہے میں قید خانوں میں چلا جاؤں، میں اس معاشرے میں نہیں رہنا چاہتا۔ پہلے ایک تھی اب ساری میرے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ آج کا نوجوان گناہ کرنے کے لیے یورپ کے ویزے لیتا ہے کہ وہاں میں جاؤں گا، عیاشیاں کروں گا، بدماشیاں کروں گا، ٹھیک ہے۔ جو اس نیت سے جا رہا ہے یہیں سے ہی گناہ گار بن کے جا رہا ہے، جو اس نیت سے جا رہا ہے کہ وہاں پہ جا کے برہنہ عورتوں کو دیکھنا ہے۔ بعض لوگ کو وہاں رہتے ہیں، مجبوری ہے ان کی، یا کام کے سلسلے میں وہ گئے ہیں، تو ان پر بھی لازم ہے اپنی نظروں کی حفاظت کریں، ورنہ جو جائے اس لیے رہے ہیں۔ تو ذرا وہ یوسف علیہ السلام کی سیرت کو تو دیکھیں نا، جو گناہ کرنے کے پلان ڈھونڈ رہا ہے، جو موبائل پر لڑکیوں کے نمبر ڈھونڈ رہا ہے، جو خود سرچ کر کے جو ہے غلط بری ویب سائٹوں پہ جا رہا ہے لڑکیاں دیکھنے کے لیے، برائیاں دیکھنے کے لیے، اور برائیوں کے اڈوں پہ خود جا رہا ہے، ذرا سوچے، اپنے دل سے پوچھے کیا مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، کس نبی کو ماننے والے ہیں، کن کو اپنا کہنے والے ہیں ہم؟ یوسف علیہ السلام کو، ان کو تو دیکھیں کتنا ایمان ہے کہ اللہ اس معاشرے سے، اس میں رہنے سے بہتر ہے مجھے تو قید خانے میں ڈال دے، میں وہیں پڑا رہوں گا۔ آج کوئی ہے ایسا جو یہ کہے مجھے ان ڈگریوں سے لا علم رہنا بہتر ہے، نہیں لینی مجھے ایسی ڈگریاں؟ کیا کریں گے اگر ایمان ہی نہ رہا؟ جن والدین کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کیا ہوتا ہے۔ مجھے یاد آئی بات، ویسے اپنی بات بتانی تو نہیں چاہیے، میری عادت بھی نہیں ہے، ویسے بات بتانے سے ہو سکتا ہے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ میں جامعہ میں پڑھتا تھا، آخری سال تھا میرا، تو مجھے دوست لے گئے یونیورسٹی IUB بھاولپور میں، اسلامی یونیورسٹی جو ہے، باقی یونیورسٹیوں کا مجھے نہیں پتا اتنا، بہرحال اس ہمارا جو بھاولپور میں بہت ماحول اس کا خراب ہے۔ مجھے دوست لے گئے، ہمارے جو شیخ صاحب سے ڈاکٹر نصر اللہ صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے کہا آپ وہاں آئیں، آپ کو جو ہے نا داخلہ دلائیں گے MA عربی میں۔ تو میں گیا، 2-3 دن میں نے گیا، جب ماحول دیکھا وہاں کا، کلاس روم میں مجھے بچے بہت کم ملے، لائبریری میں پڑھنے والے تھے وہاں بھی، ایسے لوگ بھی جو پڑھتے ہیں وہ بھی بہت کم تھے، لیکن باہر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کپلز جو بیٹھے تھے، کوئی ادھر بیٹھا ہے 2 بندے، کوئی ادھر بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کو کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر 2-3 دن میرا ذہن بن رہا تھا ابھی داخلہ لینے کا، مجھے وہیں جو پڑھتے تھے اسٹوڈنٹ، ہمارے جامعہ کے جاتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے، انہوں نے بتایا کہ وہاں پر نا ایک پارٹی تھی، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے تھے اور آپس میں جو ہے ان کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کی انہوں نے۔ ایک پروفیسر صاحب نے ان کو جھاڑا، ان کو روکا، منع کیا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم مسلمان ہو، اسلامی یونیورسٹی میں ہے تو کچھ حیا کرو۔ جس پروفیسر نے روکا نا، لڑکوں نے پکڑ کے اس کو مارا کہ تم کون لگتے ہو ہمیں روکنے والے اس کام سے۔ میں نے کہا اس تعلیم کا فائدہ کیا؟ اس سے بہتر ہے نہ کریں ہم۔ وہاں جا کے اگر ہم اپنے ایمان کسی اور کام میں پڑ گئے تو کیا فائدہ پھر؟ اس وقت ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، ہوئی ہوتی تو شاید پھر اور ذہن ہوتا۔ تو بہرحال انسان کو ایسے وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں، ٹھیک ہے نا، جہاں پر آپ ماحول دیکھیں کہ یہاں علم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، کہیں اور کسی کام میں نہ پڑ جائیں، وہاں پہ ڈگریاں لینے سے پہلے کوئی اور ڈگریاں لے چکے ہوتے ہیں، اللہ پناہ دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بہتر ہے اس سے میں قید خانے میں چلا جاؤں، یہاں تو یہ تو سارے بلا رہی ہیں مجھے، میں کہاں پہنچ جاؤں گا؟ یہ قید خانہ، دنیا کا قید خانہ تو چند دنوں کا ہوگا تو ختم ہو جائے گا، اگر اس گناہ میں پڑ گیا جس کی طرف یہ بلا رہی ہیں تو پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کا قید خانہ جہنم ہے آگے، ٹھیک ہے نا۔ آج بھی سوچیں کہ اگر اس ایسے معاشرے اور پھر ایسے معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے۔ ایسے معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو، اپنی حفاظت کرنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت بڑا جہاد ہے، ورنہ اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں۔
رب السجن احب الی، اللہ میرے لیے تو بہتر ہے کہ مجھے تو قید خانے میں ہی ڈال دے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اگر تو نے یہ مجھ سے نہ پھیری نہ یہ عورتیں، ان کا مکر مجھ سے نہ ہٹایا، اصب الیہن، تو میں بھی مائل ہو جاؤں گا، میں بھی تو انسان ہوں نا۔ ہم بھی دعا کریں اللہ رب العالمین سے، اگر ایسے ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے نا، اللہ ہماری عزت، اور پھر ایسے ماحول اور معاشرے میں اب تو موبائل نیٹ ہر جگہ پر ہے، دعا کیا کریں اللہ سے، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں حیا دیں، حیا والا معاشرہ دیں۔ اسب الیہن، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واکم من الجاہلین، اگر مائل ہو گیا تو میں جاہل بن جاؤں گا۔ فاستجاب لہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کی دعا، اللہ نے قبول کی، ادھر سے قبول کی اور ادھر سے انہوں نے پلان بنا لیا کہ اس کو اب قید کرو۔ اب کچھ نہیں کر سکتے تھے نا، پہلے ایک عورت تھی جس کو عشق سوار تھا، جنون تھا، اب اس کے لیول کی جتنی بھی وزیروں مشیروں کی عورتیں ہیں وہ ساری پاگل ہو چکی ہیں اس ایک کے پیچھے۔ اب انہوں نے جیل میں بھی ڈالا اور فرد جرم کیا عائد کی کہ یہ ہماری عورتوں کو خراب کرتا ہے، اپنی عورتیں سنبھالی نہیں جاتی، ان کو تو روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، بڑے لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ان کی کیونکہ ٹائم دے نہیں سکتے وہ پورا، اور پھر مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے، عورتوں کو کوئی مصروفیت ہوتی ہی نہیں ہے، انہوں نے بیٹھ کے ایسے ہی تبصرے کرنے ہوتے ہیں۔ اور آج کل ایسی عورتیں فلموں میں، ڈراموں میں، یا فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہیں یا بنا رہی ہیں، یا ٹک ٹاک پہ اور جو ہے نا مختلف غلط ایکٹیویٹیز میں آ چکی ہیں، کیونکہ کوئی مصروفیت ہے ہی نہیں، کوئی دی ہی نہیں، کوئی گھر کا کام ہے ہی نہیں، کام کرنے والی نوکرانی ہے گھر میں، خود کچھ کرنا نہیں، ٹھیک ہے نا، پیسے کی فراوانی ہے۔ اب یہ بھی اپنی عورتوں کو تو روک نہیں سکتے تھے، کیا کہا کہ اسی کو ہی جو ہے نا قید میں ڈال دو، اور یوسف علیہ السلام نے بھی کہا اللہ اس سے قید بہتر ہے۔ فاستجاب لہ رب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دعا قبول کی اپنے بندے کی، فصرف عنہ کیدہن، تو پھیر دیا ان عورتوں کا مکر ان سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، وہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اور سنتا کب ہے؟ جب انسان کے اندر جو صلاحیت ہے اس کو وہ استعمال کر لے، خود اپنی کوشش کر لے۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت بند کمروں میں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اب تو میں مجبور ہو چکا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، بھاگے تھے وہاں سے۔ یہاں بھی جب ساری عورتیں سب کچھ کر رہی تھیں، ہاتھ بھی انہوں نے کاٹ ڈالے تھے، سارا کچھ دعوت تھی، اس سے بھی بھاگے تھے، ان کو کہا تھا نہیں میرے لیے تو بہتر ہے میں قید خانے میں چلا جاؤں، پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی۔ ہم کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بس اب تو میں مجبور ہو چکا ہوں، اب میں کیا کروں، میں چونکہ بینک میں نوکری کرتا ہوں، اگر میں اس کو چھوڑ دوں، مجھے تو پتہ تو ہے حرام ہے، چھوڑ دوں تو پھر تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ بھائی تو پہلا جو کام تو نے کرنا ہے وہ تو کر، پھر دیکھ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جب آزماتے ہیں مشکل میں ڈالتے ہیں، امتحان تو لیتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ہیں، اکیلا نہیں چھوڑتے، امتحان لیتے ہیں اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اب تجربہ کر کے دیکھیں، اکیلا نہیں چھوڑتے، بندے کو دیکھتے ہیں کہ کرتا کیا ہے۔ بیان ہی ایسے ایک بزرگ نے مثال دی کہ جس طرح باپ اپنے بچے کو سائیکل سکھاتا ہے نا، جب وہ سیکھ رہا ہو تو باپ اپنے بیٹے کو سائیکل پہ بٹھا کے اس کو کہتا ہے بیٹا آپ چلاؤ، اور پیچھے سے اس نے پکڑا ہوتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا کیونکہ پہلی مرتبہ چلا رہا ہے، مشکل تو اس کو ہو رہی ہے کہیں یہ گر نہ جائے، چھوڑتا نہیں ہے باپ، مشکل میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں ہے باپ۔ اور جو والدین سے 99 گنا زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، وہ بھی امتحان میں تو ڈالتی ہے اپنے بندے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے اس امتحان میں۔ شرط یہ ہے کہ جو اپنے حصے کا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، ہم تو کریں نا، وہ جتنا ہم بچ سکتے ہیں اتنا تو بچیں، بلیم دوسروں پر نہ ڈالیں، اپنی حصے کا کام کریں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، پھر کہیں کہ اللہ آگے تو میرا بس نہیں چلتا نا، اب میں کیا کروں، پھر دیکھیں اللہ رب العالمین کیسے مدد کرتے ہیں۔ فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم ثم بدا لہم، پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں من بعد ما رأوا الآیات، پھر اس کے بعد ظاہر ہوئی کئی آیتیں، کئی نشانیاں، جب قید میں گئے تو کئی نشانیاں دیکھی، وہاں پر کئی عرصہ گزارا۔ لَيُسْجَنَنَّ، پھر انہوں نے ضرور اس کو قید کر دیں گے، حتی حین، ایک مقررہ وقت تک، انہوں نے پلان بنایا کہ ہم اس کو قید کر دیں گے۔ وہاں قید خانے میں پھر کیا ہوا، وہاں پر آگے اور طرح کا ایک سبق آموز وہاں کے بھی حالات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آپ بھی اس پر غور و فکر کریں اور دیکھیں اس وقت کا معاشرہ کیسا بن چکا تھا، اور آج بھی بعین ہی اسی طرح کا معاشرہ ہے۔ جس طرح شہوت، حسن پرستی اور نفس کے پیچھے پڑنا کتنا عروج پر ہو چکا تھا، آج بھی وہی ہے، ساری چیزیں وہی ہیں۔ اس وقت جو علاج تھا آج بھی وہی ہے، اس وقت ایک ہی علاج تھا۔ کس چیز نے یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ ٹھیک ہے، اس وقت جدید دور نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، نیٹ نہیں تھا، آج وہی ساری فحاشی اور یعنی میڈیا اور نیٹ کے ذریعے اور جدید طریقوں کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن ہے تو ویسے نا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے ڈر سے بچے تھے، آج بھی اگر کوئی بچ سکتا ہے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور وہ اللہ کا ڈر اللہ کا تعارف سے آئے گا، اللہ کے تعارف سے، آخرت کی یاد سے، قرآن پڑھنے سے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کا تعارف، آخرت کی یاد، انسان کی زندگی کا مقصد، وہ قرآن پڑھنے سے آئے گا۔ خود بھی قرآن پڑھیں، جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ دوسروں کو بھی قرآن پڑھنے کی تلقین کریں، اپنے دوسرے ساتھیوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔